سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا ہے۔ بجلی پوری نہیں مل رہی، بجلی مہنگی بہت زیادہ، گیس کا ہے۔ گیس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو بل آئے ہیں، اور گیس استعمال بھی نہیں کر رہا اور کنیکشن ہولڈ کر رہا ہے کہ 25 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ کو جرمانہ ہی ہوتا جا رہا ہے ہر مہینے۔ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے بھی اوپر چلی گئی ہیں۔ اگر ان کو کنٹرول نہ کیا گیا، یہاں کاروبار کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، شاید بند کرنا پڑے۔ یہی 3 مسئلے اگر حل ہو جائیں، صنعت ہے اس کی کمر کو نا سپورٹ مل جائے گی۔ شہباز شریف صاحب چیمبر کے اینڈ سے بات کریں یا بزنس مین لوگوں کا تو لیڈر ہیں، جب وہ چیمبر میں تھے تب بھی لیڈر بن کے دکھائے۔ پنجاب میں ہمیں کام کر کے دکھائے ہیں، کوئی ریلیف پیکج نکالیں، صنعت کے لیے کوئی خصوصی محبت فرمائے۔ فہیم الرحمان سہگل صاحب انتہائی ویژنری آدمی، وہ ویژن جو ان کو میاں انجم نثار صاحب نے دیا ہے، اگر ہمیں کہیں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے نا تو وہ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ پاکستان میں صنعت و تجارت کی مضبوطی ہی ملک میں خوشحالی کا سویرا طلوع کرتی ہے۔ صنعتوں کا تیز رفتار چلتا ہوا پہیہ ملکی نظام زندگی کو بلندیوں تک لے کے جاتا ہے۔ روپے کی قدر کی مضبوطی اور ڈالر کی اونچی اڑان کو روکنے کے لیے پاکستان کی لوکل مینوفیکچرنگ کو مضبوط بنانا اور اوپر لے کر جانا انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان میں صنعت و تجارت کے اس وقت کیا حالات ہیں، انڈسٹری کا پہیہ کس طرح چل رہا ہے، ہم ان تمام تر امور پر چیف ایگزیکٹو ڈولفن اسٹیل اینڈ اسٹیل پائپس مینوفیکچرنگ و ایگزیکٹو کمیٹی ممبر دروگا والا انڈسٹریل اونرز ایسوسی ایشن رمیز دیوان صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں اس وقت پاکستان کی، لاہور کی اور دروگا والا کی انڈسٹری کو، صنعت و تجارت کو کیا مسائل ہیں اور وہ ان کا کیا حل سمجھتے ہیں۔ سر بے حد شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ جو آپ کی انڈسٹری ہے جس کا پہیہ اس وقت چل رہا ہے، اس کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ بہت شکریہ حنان، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیشہ ہی ہماری آواز بنتے ہیں، آپ اور آپ کی ٹیم۔ دیکھیں جی، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا ہے۔ ایک تو بجلی کی عدم فراہمی، ہمیں بجلی پوری نہیں مل رہی۔ ایک تو ویسے ہی بجلی مہنگی بہت زیادہ ہے، اور مہنگی ہونے کے باوجود ہمیں مل نہیں رہی۔ ایک تو بھائی بات یہ ہے کہ سب سے ضروری چیز بجلی کا دستیاب ہونا اور معقول پرائس کے اندر، معقول ریٹ کے اوپر دستیاب ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ گیس کا ہے۔ گیس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ میرا میڈیا بڑھا پڑا ہے، اور آپ کا سوشل میڈیا بھی بڑھا پڑا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو بل آئے ہیں اور کس طرح کے معاملات ہیں۔ انڈسٹری کے طور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو بیچارہ گیس استعمال بھی نہیں کر رہا اور کنیکشن ہولڈ کر رہا ہے، وہ بھی ایسے ایگزامپلز ہیں کہ 25 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ اس کو جرمانہ ہی ہوتا جا رہا ہے ہر مہینے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو اس کا وہ اتار دیتے ہیں۔ بیچارہ جس نے لگوا لیا ہے وہ کیا کرے؟ مطلب دیکھیں، اپنے لوگوں کو مارنے والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تیسرا مسئلہ جو ہے وہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے بھی اوپر چلی گئی ہیں۔ اگر ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہاں کاروبار کرنا بہت انتہائی مشکل ہو چکا ہے، شاید بند کرنا پڑے۔ یہ جو 3 میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی، یہ سب سے بڑے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل، گیس کے مسائل اور پیٹرول کے مسائل۔ یہی 3 مسئلے اگر حل ہو جائیں تو آپ کی جو اکانومی ہے، آپ کی جو صنعت ہے، اس کی کمر کو نا سپورٹ مل جائے گی، ورنہ تو یہ کمر اس وقت ٹوٹ چکی ہے۔ اگر اس کو آپ نے سٹینڈ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ رمیز بھائی، آپ نے پاکستان کی صنعت و تجارت کی بہتری کے لیے پیٹرولیم مصنوعات، گیس، بجلی، ان 3 چیزوں کا آپ نے کہا کہ حکومت اس میں ریلیف کرے، تو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف وہ پاکستان کی صنعت و تجارت کو بھی سمجھتے ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر بھی ہیں، تو آپ ان سے کس حد تک پر امید ہیں کہ وہ ان مسائل کو حل کروائیں گے یا صنعت و تجارت کے لیے کچھ سازگار حالات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ انان، بہت ہی آپ کا اچھا سوال اور بہت ہی اچھی بات ہے آپ نے کی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ہمارے چیمبر کے اینڈ سے بات کریں یا بزنس مین لوگوں کا تو لیڈر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور انہوں نے جب وہ چیمبر میں تھے تب بھی لیڈر بن کے دکھایا، اور پنجاب میں ہمیں کام کر کے دکھائے ہیں انہوں نے۔ لیکن چودھری صاحب بات یہ ہے کہ پتہ نہیں، شاید ان کے اوپر مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو نہیں کاروباری طبقہ نظر نہیں آ رہا، یا کیا معاملات ہیں۔ دیکھیں،
اگر انڈسٹری کو ریلیف نہ دیا نا, انڈسٹری کو سبسڈیز نہ دیں اور انڈسٹری کو کوئی اسپیشل ریٹس نہ نکالے بجلی کے لیے یا گیس کے لیے, تو یہ ریلیف نہ دیا گیا کسی بھی طریقے. دیکھیں ایک ریلیف ہے جو آپ پوری عوام کو دے رہے ہیں, دینا چاہیے. اور الٹیمیٹلی جس وقت آپ کسی بزنس پرسنل کو کوئی ریلیف دیتے ہیں نا, تو الٹیمیٹلی وہ ریلیف پوری اکانومی میں ڈرائیو کرتا ہے. ہاں جی, ہزاروں کیا لاکھوں خاندان جو ہیں وہ اس سے استفادہ اٹھاتے ہیں. اب بات ایسے ہے کہ میاں صاحب سے میری تو التجا ہی ہو سکتی ہے, میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, اور میں تو پہلے بھی ریکویسٹ ہی کرتا ہوں, منت ہی کر سکتا ہوں. اور منت یہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے کوئی ریلیف پیکیج نکالیں بزنس کرنے والوں کے لیے, خاص طور پہ صنعت کاروں کے لیے. نہیں تو صنعتیں بند ہو رہی ہیں, ہوتی جا رہی ہیں. آپ جا کے فیصل آباد کا حال دیکھیں, آپ ہمارے لاہور کا حال دیکھیں, میرے دروگے والے کا حال دیکھیں. یقین کریں انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, اور لوگ وہ اپنا میاں صاحب والی بات ہے کہ ہر چیز نا ڈرائیو آؤٹ ہو رہی ہے, باہر نکلتی جا رہی ہے. تو برائے مہربانی اس کے اوپر ہمارے لیے کوئی خاص پیکیج اناؤنس کریں, صنعت کے لیے کوئی خصوصی محبت فرمائے. صنعت کار نہیں رہا, ختم ہو گیا ہے اس وقت. اس کا حال یہ ہے کہ وہ کسی طرف کچھ اس کے پاس کچھ رہ ہی نہیں گیا, کہ اس کا کیپٹل بھی ڈرائیو آؤٹ ہو گیا ہے. اب تو وہ جو جس جگہ پہ بیٹھتا تھا وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا, یا وہ نکل جائے گا الٹیمیٹلی. اور کیا ہوگا, بہرحال معمہ ہے, بہت بڑا معمہ ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہی حکومت ہے, کوئی ہماری طرف توجہ کر دے, کیونکہ یہ بزنس کو, کاروبار کو, صنعت کو سمجھنے والے لوگ ہیں. تو اللہ کرے ان کو پتہ ہے کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے, اور انہوں نے پہلے بھی کیا. اللہ کرے. رمیز بھائی, آپ کی پیاف کی عادت ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے. میاں انجم نثار صاحب, محمد علی میاں صاحب, فہیم الرحمان سہگل صاحب, پیاف کی عادت ایک لمبے عرصے سے صنعت و تجارت سے جڑے طبقے کے حقوق کا مقدمہ لڑ رہی ہے. اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مشکل سے مشکل دور میں بھی ہم نے پاکستان نہیں چھوڑا, اپنی صنعتوں کو ہم بیرون ملک نہیں لے کے گئے, نہ ہم نے اس انیشیٹو کی کبھی حوصلہ افزائی کی, اور نہ کبھی آئندہ کریں گے. ہم پاکستان میں ہی سرمایہ کاری کریں گے, یہیں پہ صنعتیں چلائیں گے اور یہیں پہ بزنس کریں گے. تو آپ کا مینیفیسٹو, سوچ, نظریہ پیاف کی عادت کے اس ویژن کے کس حد تک قریب ہے؟ جی میرا نہیں خیال کہ یہ جو مجھے باقی پارٹیوں کا نہیں اتنا علم, پیاف کی بات کر لیتے ہیں. لیکن جی پیاف ہمیشہ جو ہے نا وہ کوئی اکیلے میاں انجم نثار صاحب نہیں ہے, نہ وہ اکیلے میاں محمد علی صاحب ہیں, یا ہمارے فہیم الرحمان سہگل صاحب ہیں, ہمارے چیئرمین ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ان کی آواز نہیں ہے, وہ ہمیشہ تمام بزنس مین کی جو رائے ہوتی ہے نا اس کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ فہیم الرحمان سہگل صاحب انتہائی ویژنری آدمی, اور وہ ویژن جو ان کو میاں انجم نثار صاحب نے دیا ہے, اس وقت بڑے پریشان کن حالات ہیں, اور اگر ان کا کوئی حل نہ ہوا تو چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. لیکن میں آپ نے خصوصی طور پہ جو میاں صاحب کا ذکر کیا ہے, فہیم صاحب کا ذکر کیا ہے, تو دیکھیں جی اگر ہمیں کہیں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے نا تو وہ یہی ہے, اور ہمیں کہیں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آتی, انڈسٹری کو کوئی نہیں آتی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نا سب سے دروگا والا جو ہے نا وہ سب سے پرانا انڈسٹریل ایریا ہے. سن 70 سے یہ انڈسٹریل ایریا ہے, انڈسٹری یہاں موجود ہے. ایک تو ہمیں آج تک کبھی انڈسٹری اسٹیٹ کا عہدہ نہیں دیا گیا. ہمیں اگر کہیں سے سپورٹ ملتی ہے نا تو وہ میاں انجم نثار صاحب ہیں یا فہیم الرحمان سہگل صاحب ہیں, اور ہمیں کہیں سے نہیں ملتے یہ اسٹیٹس, یا میاں محمد علی صاحب ہیں. ہمیں کوئی بجلی کے مسائل ہوں, ہمیں کوئی ٹیکسز کے مسئلے ہوں, ہمارے ساتھ یہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ ایسوسی ایشن ہے جو ایکچولی جو اصل میں جتنے بھی کاروباری حلقے ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے, اور میں تو ان کا شکر گزار ہی ہو سکتا ہوں. اور میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں اور اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اگر کہیں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو وہ یہی لوگ ہیں, اور یہی ایسوسی ایشن ہے, یہی پیاف ہے. اور اگر ہمارے حل کچھ ہو بھی سکتے ہیں نا
تو وہ تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہماری ان ایسوسیشنز کے اندر سے کچھ لوگ برسر اقتدار بٹھائے جائیں اور وہ پالیسی میکنگ کے اندر آئیں تو کوئی حل ہو سکتا ہے. بس میں تو یہی بات کر سکتا ہوں. اگر ہمیں کہیں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہمیں رمیز دیوان صاحب جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ انڈسٹری کو کہہ رہے ہیں، وہ صنعت و تجارت کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کو کہہ رہے ہیں. رمیز دیوان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں، لاہور میں، دروگا والا میں اگر ہم بیٹھ کر محسوس کرتے ہیں کہ صنعت و تجارت کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے تو وہ پیاف کی عادت ہے. وہ میاں انجم نثار ہیں، وہ محمد علی میاں ہیں، وہ فہیم الرحمان سہگل ہیں. اور اس امید کا اظہار رمیز دیوان صاحب نے کیا کہ جس طرح پیاف کی عادت نے ہمیشہ صنعت کاروں کے، تاجروں کے، بزنس کمیونٹی کے، انڈسٹریل سیکٹر کے حقوق کے لیے اپنا مثبت کلیدی اور تعمیری کردار ہمیشہ جس طرح ادا کیا ہے، آئندہ بھی وہ ادا کرتے ہوئے لاہور کی صنعت و تجارت کو مشکلات، مسائل اور بحرانوں سے نکال کر سازگار حالات کی طرف لے کر آئیں گے. رمیز دیوان صاحب نے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے بھی اپیل کی انڈسٹری کو درپیش مسائل اور مشکلات کا ازالہ کریں، تدارک کریں تاکہ صنعت و تجارت کا پہیہ تیز رفتاری کے ساتھ چل سکے اور پاکستان میں خوشحالی کا سویرا طلوع ہو سکے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.